عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، لہٰذا اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سراغ ہو۔ جو انسان باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو انسان ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ یا اللہ، تو میری نیت سے واقف ہے، کبھی بھی میرے کردار میں داغ مت لگنے دینا۔ اے میرے اللہ، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو روزی اور بے اولاد کو اولاد اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرما۔ مصیبت ایک بار نہیں بار بار آتی ہے اور ہر بار یہی بتا کر جاتی ہے کہ اپنا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ نماز کو اپنی عادت نہیں ضرورت بناؤ، کیونکہ انسان عادت کے بنا رہ سکتا ہے لیکن ضرورت کے بنا نہیں۔ عبادت اور محبت دل سے کی جاتی ہے اور ایک سے کی جاتی ہے۔ میرا رب میری سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ ضروری نہیں کہ جن میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جن میں انسانیت نہیں وہ کون سے زندہ ہے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ نیک باتوں کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنا کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے۔ نکاح کے بعد عورت کا اصلی گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے، اور ماں باپ سے زیادہ حق اللہ نے شوہر کا رکھا ہے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں دل سے آتی ہے۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی کوئی کامیابی اپنے پاس نہیں بلاتی ہے جس طرح ہمیں اذان بلاتی ہے۔ اللہ دے دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ موت سے ڈرتے وہ ہیں جو یہاں جینے آئے ہیں، ایمان والوں کی اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ جھکتا ہی نہیں سر کسی ظالم کے سامنے، ہمت ہی ایسی دی گیا سجدہ حسین کا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس عمر میں ماں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے اس عمر میں علی اصغر نے اسلام سنبھالا تھا۔ نیت صاف، ارادہ پکا اور محنت اچھی ہو تو اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یا اللہ، جب تک اس جسم میں سانس ہے اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ عبادت کا وقت، بہترین وقت جوانی ہے۔ اطمینان اگر دولت میں ہے تو سکون کبھی بھی سجدے میں نہ ہوتا۔ مسلمان اور گھوڑے کبھی میدان جنگ کی شان ہوا کرتے تھے، آج یہ دونوں شادیوں میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت قیمتی ہوتی ہے وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں۔ اپنے مسئلے کو نماز کے ذریعے حل کروایا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیوی کو خوش رکھو کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے آپ کے حق میں گواہی وہ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے
حق میں رکھنے بہتر ہو۔ اے میرے رب، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی اس پر تیری رحمت کی طلبگار ہیں۔ اے میرے رب، ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر ہی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور منہ میں لیا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان اللہ کے فرمان پر متوجہ کر رہے ہیں کہ اسے کب سور پھونکنے کا حکم ملے اور وہ سور پھونکے۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے تذبذب میں اگر کبھی غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھ پاتی جب تک وہ لفظ درست نہ ہو جائے۔ فرشتے اس انسان کے ہاتھوں کو چومتے آتے ہیں جو شخص کسی انسان کی مشکل میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی مدد کرتا ہے۔ یا اللہ، اس بابرکت دن کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ انہیں کبھی صحیح راہ پر نہیں پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے دنیا بھر کے لوگوں کی ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرما، ہر گھر میں سکون، محبت اور راحت والی زندگی عطا فرما۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار دعاؤں کی ہوتی ہے جو زبان تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ سے مانگو، بے حساب بے جھجک مانگو، کیونکہ وہی ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ اے اللہ، ہم سب کی دنیا بہتر فرما اور اپنے خزانوں میں ہمیں رزق حلال، صحت، قبیلے ہوئے خوشیاں اور کام میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ نے جمعوں کا دن ایک ایسا دن ہے جو اپنے بندوں کی عبادت کر سکے اور ہر مومن اپنی پریشانی دعا کر سکے۔ جمعہ تو اللہ نے چھوٹا عید کی طرح فرمایا ہے۔ اپنی اندھیری قبروں کو دی روشنی کرنے کی تیاری کرے انسان، آج زندوں سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مردوں کے لیے کون دعا کرے گا۔ زندگی میں سب کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ بس صبر کے۔